یہ کہتا ہے اتحاد کرو، ہر ایک کے ساتھ جڑو۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی فتوحات عراق کے اعتبار سے، عراق میں انہوں نے اپنے مبارک قدم رکھے۔ خلافت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے، اور جرنیل اور سپہ سالار عراق کے محاذ پر خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کچھ کا ذکر آپ کے سامنے پچھلے جمعے، گزشتہ جمعے آیا۔ 2-3 جنگوں کا آج وقت کے اعتبار سے ذکر کیا جائے گا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ عراق والے جو ہیں، یہ اس پورے خطے کو، آج کل کا جو موجودہ ایران ہے وہ، اور پھر عراق اور اسی طریقے کا پورا علاقہ، یہ اس زمانے کا ایران ہے۔ پھر اس کو تقسیم کیا گیا تو یہ ایران اتنا سا رہ گیا جو موجودہ ہے، ورنہ عراق والوں کو بھی ایرانی کہا جاتا تھا۔ تو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی عطا فرمائی۔ اب ان کو معلوم ہوا کہ دشمن اپنی فوجیں اکٹھی کر رہا ہے، تو لہذا ان پر پہلے خود ہی انسان حملہ کرے تاکہ ان کی قوت کو پاش پاش کرے، توڑے۔ تو حیرہ ایک جگہ ہے، اور یہ بہت مرکزی جگہ ہے، یعنی جہاں عیسائی اور دیگر لوگ کیا ہے، یہ ان کا جو ہے نا وہ مرکز یوں کہیں کہ حیرہ ہے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حیرہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا، اور حیرہ والے جو ہیں ان کو یقین تھا، کتابوں میں آتا ہے کہ ان کو یقین تھا کہ بھائی پچھلی فتوحات جو ہوئی ہیں، تو ان فتوحات کو دیکھ کر انہوں نے اس بات کا یقین کر لیا تھا کہ اب اس دفعہ ہماری باری ہے، یعنی خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ آئیں گے، وہ رکیں گے نہیں، وہ ضرور بھی ضرور آئیں گے ہمارے پاس، ہمارے علاقے میں ہم پر حملہ کرنے کے لیے، ہم سے لڑنے کے لیے۔ تو خالد ابن ولید، اور تو اس لیے انہوں نے اپنی فوجیں جمع کرنے شروع کی۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی کام کیا، اور حیرہ کا جو بڑا تھا اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ تم جاؤ، اور جا کر مسلمان جو آئیں گے، ظاہر بات ہے کشتیوں وغیرہ سے آئیں گے، تو فرات جو دریا ہے اس کا پانی کیا کر دو، روک دو تاکہ یہ آ نہ سکیں، نہروں وغیرہ کا پانی روک دو، آ نہ سکیں۔ اللہ کی شان یہ کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے بیٹا راستے ہی میں ملا، اور جنگ ہوئی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ اپنی لشکر سمیت کیا ہے وہ آئے۔ ان کے لیے تو یہ دریا اور صحرا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، اس لیے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، بڑے شاعر گزرے ہیں ہمارے، انہوں نے بڑی زبردست بات فرمائی، یہ دشت و دشت تھے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ کہا دشت، یہ صحرا، یہ تو صحرا ہے، ہم نے تو دریا بھی نہیں چھوڑے ہیں بھائی، ہم نے تو سمندروں کی تاریکیوں میں گھوڑے دوڑا دیے۔ یہ صحابہ کا کی ترجمانی کر رہے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی، انہوں نے گھوڑے ڈال دیے، کہاں یہ روک سکتے تھے اس خدائی فوج کو، جس کو اللہ اپنی فوج کہے، اولئک حزب اللہ، یہ تو ہماری فوج ہے، اللہ فرماتے ہیں۔ اور جو شیطان کی دعوت دیتے ہیں یا شیطانوں کے ایجنٹ بنتے ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا یہ تو حزب الشیطان ہے، شیطان کے لوگ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فوج، خدائی فوج کو کون سی طاقت دنیا کی روک سکتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ اس وہاں کا جو بڑا تھا، گورنر کہیں اس کو، مرزبان، تو اس کے بیٹے کے ساتھ مقابلہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو فتح عطا فرما دی۔ تو حیرہ والوں نے جب یہ سنا کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ فتح یاب ہو گئے ہیں اس لشکر سے جس کو ہمارے اس گورنر وغیرہ نے آگے بھیجا تھا لڑنے کے لیے، وہ اپنے اپنے قلعوں کے اندر چھپ گئے، قلعے بند کر دیے، دروازے بند کر دیے، اب قلعوں میں آ نہیں سکتے ہیں، قلعے والے باہر نہیں نکل سکتے ہیں، باہر والے اندر نہیں آ سکتے۔ اب انہوں نے جب گھیراؤ کیا، خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ آئے، گھیراؤ کیا، تو خود وہاں کے جو ان کے پوپ تھے، پادری جس کو کہا جاتا ہے، ان پادریوں نے خود اپنے، اچھا اس سے پہلے یہ ہو کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو پیغام بھیجا، اور بہترین کام تھا، شریعت کے اصولوں پر جو چلتا ہے اور جو چلے گا اس کی دنیا اس کی خدمت کرے گی انشاءاللہ، جو شریعت کے اصولوں پر چلے گا۔
اور جو لوگوں کی چاپلوسیاں کرے گا، بھائی اکثر یہ عرض کرتا ہوں، جو لوگوں کی ہاں میں ہاں ملا کر قرآن و حدیث کا غلط مطلب پیش کرے گا، وہی لوگ کل کو جوتے ماریں گے. یہ تجربہ ہے، آج نہیں تو کل آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ. تو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے اصول بتائے کہ ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام نے بتایا ہے، اور ہم بھی انہیں اصولوں پر چلیں گے. پہلا کیا ہے؟ بھائی اسلام قبول کر لو. یہ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، اسلام قبول کر لو. آپ نے اسلام قبول کر لیا، آپ ہمارے بھائی ہیں، چاہے اس علاقے میں رہیں یا اس سے ہجرت کریں، کہیں بھی جائیں، آپ کی خون کی، آپ کی عزت کی، آپ کی جان مال کی حفاظت اب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اب آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، ہاتھ لگائے گا تو وہ پچھتائے گا. تو اسلام قبول کر لیں آپ. اگر اسلام نہیں قبول کرتے ہیں تو دوسرا آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ پھر آپ کیا کریں؟ آپ اپنے ہاتھ سے، ہم آپ کے لیے سالانہ طے کرتے ہیں کہ ہر سال آپ نے ہمیں اتنے مالیت دینی ہے. اس کو عربی میں جزیہ کہا جاتا ہے. آپ نے ہمیں ٹیکس دینا ہے. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ جس طرح مسلمان کا خون ہماری نگاہ میں قیمتی ہے، آپ کا خون بھی ہماری نگاہ میں قیمتی ہوگا. آپ کو کسی مسلمان نے اگر کچھ تکلیف پہنچائی تو ہم آپ کا بدلہ خود لیں گے، چاہے وہ مسلمانوں کا سربراہ کیوں نہ ہو، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے آپ کو کوئی ہاتھ لگائے تو. تو دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اسلام قبول نہیں کرتے تو آپ جزیہ دے دیں. سالانہ ایک جزیہ ہر علاقے کی نوعیت کے اعتبار سے طے کیا جاتا ہے. اگر یہ بھی نہیں کرتے ہو تو پھر آ جاؤ بھائی، لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم تو آئے ہیں اس لیے کہ اکثر جنگوں میں خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے یہی فرمایا ہے کہ میں آپ کے پاس ایسے لوگ لے کر آیا ہوں کہ جس طرح تم لوگ دنیا سے محبت کرتے ہو، وہ آخرت سے محبت کرتے ہیں. وہ آخرت بنانے والے اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ موت سے محبت کرتے ہیں، وہ موت کو اپنی لیلا سمجھتے ہیں. تو وہ موت سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے تم دنیا سے محبت کرتے ہو. اب انہوں نے جب یہ 3 باتیں سنی، اور مشہور بات تھی، دروازے بند کر دیے تھے، تیار ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم تیسرا آپشن لیتے ہیں، نہ اسلام قبول کرتے ہیں، نہ جزیہ آپ کو دیتے ہیں، ہم آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہیں. اور انہوں نے قلعے کے اوپر اپنے ساتھیوں کو پوزیشنیں دے دی اور سنبھال دی کہ بھئی آپ نے ان مسلمانوں کے اوپر تیر جو ہے نا وہ فائر کرنے. ان کے جو پادری تھے، لاٹ پادری تھے، دروازے بند تھے، انہوں نے کہا بھائی تم نے ہمارے پر کیا جنگ مسلط کر دی ہے؟ کیوں ہم پر جنگ مسلط کر رہے ہو؟ مسلمان ہم سے آئے ہوئے ہیں اور تم ان سے یہی کہہ رہے ہو کہ ہم لڑنا چاہتے ہیں. مسلمان تو تمہیں 3 باتیں کہہ رہے ہیں، تم ہم پر جنگ مسلط کر رہے ہو، کچھ تو خدا کا خوف کرو. اب جب یہ بات انہوں نے خود سنی، ان کے جو بڑے تھے، اب وہ بھی کیا ہے آہستہ کیا ہے اس بات کی طرف تیار ہونا شروع ہوئے کہ ٹھیک ہے جی، ہم کیا کرتے ہیں بھائی، ہم مسلمانوں سے صلح کرنے کو تیار ہیں. تو اس میں عمر بن عبد المسیح تھا ایک، اور دیگر تھے. انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہم آپ مسلمانوں سے صلح کرتے ہیں. خالد ابن ولید اور حیرہ کا علاقہ ہے، خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے پھر صلح کی کہ 1,90,000 روپے درہم وغیرہ یہ ہم آپ کو دیتے ہیں، ہر سال آپ کو یہ دے دیا کریں گے. 1,90,000 دیے اور کچھ انہوں نے ہدایہ وغیرہ بھی دیے، اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ہدایہ وغیرہ جو تھے، یعنی کہ وہ کیا کر دیا، اس کو ان کے ٹیکس میں شامل کر دیا کہ بھائی نہیں، یہ سمجھیں گے کہ یہ آپ کا ٹیکس ہے تاکہ آپ پر ظلم نہ ہو، ہدیہ وغیرہ نہ دیں آپ، بس یہ آپ کا، ہم سمجھیں گے کہ آپ نے جو آپ پر ٹیکس بنتا تھا یہ آپ نے ہمیں وہ دیا ہے، یہ اس لیے تاکہ ناحق کسی غیر مسلم کا مال بھی ہمارے پیٹ میں نہ جائے. ناحق کسی مسلمان کا، کسی غیر مسلم کا، مسلمان تو چھوڑیں، غیر مسلم کا مال بھی ہمارے پیٹ میں نہ جائے. اور اس وقت وہ رقم کم دی تھی، رقم مکمل نہیں تھی، تو انہوں نے ہدیے دیے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ ہدیوں کی قیمت کیا کر لی، جزیے میں شامل کر دی، کنورٹ کر لی، جزیے میں شامل کر دی کہ بھئی یوں سمجھے ہم آپ کے ہدیہ نہیں، یہ نہیں کہ کوئی حرام ہے، بس اس وجہ سے کہ تاکہ کیا ہے بھائی آپ پر ہمارے بعد کوئی آئے تو وہ اس کو کوئی قانون نہ بنا لے، اس لیے آپ کے ہدیے کو ہم آپ کے جزیے میں ہی ملاتے ہیں اور اس جزیے کی مد کے اندر شامل کرتے ہیں، اور پھر کیا ہے ہم آپ کے ہماری حفاظت میں آئیں گے. اتنا خیال کیا کہ حرام مال تو مال، شک والا مال بھی نہ آئے.
اکثر یہی عرض کرتا ہوں، کرتے رہیں گے بھائی، اس لیے اگر کسی کا کاروبار صحیح نہیں ہے، اللہ کے واسطے اس کے مال کو اپنے ساتھ نہ ملایا کریں، اللہ کے واسطے اس کے مال کو اجتماعی مال میں نہ ملایا کریں، اللہ کے واسطے اس کے حرام مال کو، نجس مال کو، پلید مال کو، کیا آپ دودھ کے ایک پیالے کے اندر، ایک گلاس کے اندر پیشاب کا قطرہ ملانا پسند کریں گے؟ نہیں کریں گے، اور یقیناً نہیں کریں گے۔ تو کیوں کسی کے اتنے پاکیزہ مال کے اندر پتہ نہیں اس نے کیسے کمایا ہوگا، کیسے دوڑ دھوپ کی ہوگی، کیسے اس نے مشقتیں برداشت کی ہوں گی، کس دھوپ کے اندر وہ نکلا ہوگا، ٹھٹرتی سردی کے اندر وہ نکلا ہوگا، اپنے بیوی بچوں کے لیے وہ پاکیزہ معطر منور پاکیزہ مال لایا ہوگا، اور میں آپ نے اللہ کے قانون کو توڑ کر اس کو دوسرے حرام خور کو خوش کرنے کے لیے اس کا مال ساتھیوں کے ملا دیا۔ اللہ کی پوچھ ہوگی ہم سے، اللہ کی طرف سے ہمیں ہماری باز پرس ہوگی۔ بھائی دنیا کا ٹھیکہ آپ نے نہیں لیا بھائی، وہ کیوں نہیں چھوڑتا اپنی حرام خوری، وہ سود خوری کیوں نہیں چھوڑتا بھائی؟ کہ سود کا ادنا درجہ یہ ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا، وہ ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے، اس درجے کے اندر ہے۔ ادنا درجہ یہ، اعلیٰ درجہ کیا ہوگا؟ اور ہم اس کو خوش کرنے کے لیے پاکیزہ مال کے اندر ملاتے ہیں اور اللہ کے قانون کو تبدیل کرتے ہیں۔ ہم سے بڑا محرف کوئی نہیں دنیا میں بھائی، جو خدا کے قانون کے اندر مکسنگ کر رہا ہے۔ پھر دعائیں کیوں قبول ہوں گی ہماری؟ یہ رونے دھونے کیسے قبول ہوں گے ہمارے؟ یہ نالا اور یہ رونا اور دھاڑنا اللہ کیسے قبول ہوگا جب ہمارے مال کے اندر مل گیا حرام مال؟ ایک تو یہ جو ہمارے اختیار میں نہیں، ہمیں پتہ نہیں، وہ شریعت نے معاف کیا ہے، ایک پتہ ہے اور ملا رہے ہیں۔